کریں اور بات کریں گے فیصل آباد کی 346 یونین کاؤنسلوں کے لیے 10 کروڑ 38 لاکھ جاری، جنگ کی 91 یونین کاؤنسلوں کے لیے 2 کروڑ 73 لاکھ جاری، ٹوبا ٹیک سنگھ کی 85 یونین کاؤنسلز کے لیے 2 کروڑ 55 لاکھ اور چنیوٹ کی 39 یونین کاؤنسلز کے لیے 1 کروڑ 17 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے دسمبر کی تنخواہوں، دفتری امور، نان ڈیولپمنٹ امور کے لیے فنڈز جاری کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسم سے۔ عمران اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کی 346 یونین کونسلز کے لیے پی ایف سی شیئر کے تحت دسمبر کے لیے تنخواہوں اور نان ڈیولپمنٹ امور کی مد میں فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ فیصل آباد کی 346 یونین کونسل کے لیے 10 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ جنگ کی 91 یونین کونسل کے لیے 2 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں، اور اسی طرح جو ٹوبا اور چنیوٹ کے لیے بھی جو ہے وہ 1 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے رواں ماہ کے لیے جو ہے وہ تمام یونین کونسلز کے جو اسٹافس کے لیے تنخواہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ امور اور دفتری امور کے استعمال کے لیے جو ہے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سی او میونسپل کارپوریشنز کو جو ہے وہ فنڈز اجرا کے عمران اسلم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ٹرین پر سفر کرنے والے مسافروں کے لیے اہم خبر، ملت، قراقرم، پاکستان اور شالیمار ایکسپریس میں بکنگ فل ہو گئی۔ 1 جنوری تک محکمہ ریلوے نے ایڈوانس بکنگ بند کر دی ہے۔ ٹرینوں کی آن لائن بکنگ بھی فل ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے۔ اویس اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ریکارڈ رش جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ ملت، قراقرم، پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ شالیمار ایکسپریس میں ایڈوانس بکنگ جو ہے فیصل آباد ریلوے انتظامیہ کی جانب سے بند کر دی گئی ہے۔ 1 جنوری تک جو ہے وہ تمام ٹرینوں میں بکنگ بند کی گئی ہے۔ بکنگ جو ہے وہ رش کی وجہ سے بند کی گئی ہے۔ کسی بھی ٹرین میں نہ تو اکانومی کلاس میں جگہ موجود ہے اور نہ ہی جو ہے وہ بزنس کلاس میں کسی بھی ٹرین میں جگہ موجود ہے۔ کثیر تعداد میں مسافر جو ہے وہ فیصل آباد سے دیگر شہروں کو روانہ ہو رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ محکمہ ریلوے کی جانب سے یہی بتائی جا رہی ہے کہ دسمبر کی چھٹیوں کی وجہ سے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر جو رش ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ تمام تر ٹرینوں میں اس وقت بکنگ جو ہے وہ فل ہے۔ آن لائن بکنگ بھی محکمہ ریلوے کی جانب سے بند کر دی گئی ہے اور فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ایڈوانس بکنگ بھی بند کر دی گئی ہے۔ 1 جنوری تک تمام تر ٹرینوں میں ایڈوانس بکنگ بند کی گئی ہے۔ 1 جنوری کے بعد جو ہے وہ رش کم ہونے اویس علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ جنگ میں شام ہوتے ہی شہر کے واحد انڈر پاس پر تاریکی کا راز، اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے کے باعث گوجرا روڈ انڈر پاس پر سفر کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اندھیرے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر، رکشہ ڈرائیورز کی مشکلات میں اضافہ، حادثات بڑھنے کا بھی خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ بالکل، شام ہوتے ہی گوجرا روڈ انڈر پاس جو ہے وہ اندھیرے کی نظر ہو جاتا ہے۔ اندھیرے کا جو سایہ ہے وہ منڈلانے لگتے ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس کام نہ کرنے کے باعث یہاں پر گزرنے والے راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر بات کی جائے چنگچی رکشہ ڈرائیور کو، تو انہیں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ اگر رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے، جس کے باعث وہ رکشے کو درست کرنے میں انہیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے، سر بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ السلام علیکم۔ لائٹ کی وجہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ ابھی جس طرح میرا چین اترا ہے، وہ لائٹ ہوتی تو ضرور پتہ چلتا، تو کائنڈلی تھوڑا یہ لائٹ کا کرنا ہے۔ جی بالکل، ان کی جانب سے جو ہے وہ وسیم عزیز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد شہر کی اہم شاہراہوں کے مین ہول کے ڈھکن رکھنا انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا۔ جیل روڈ عیدگاہ چوک پر 2 کھلے مین ہول انتظامیہ کا منہ چڑھانے لگے۔ مین ہول کھلے ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، شہری کہتے ہیں کھلے مین ہول حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ فیصل آباد شہر کی اہم شاہراہوں کے کھلے مین ہولز ڈھکن رکھنا انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا۔ جیل روڈ پر عیدگاہ چوک پر 2 کھلے مین ہول انتظامیہ کا منہ چڑھانے لگے۔ مین ہول کھلے ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، شہری کہتے ہیں کھلے مین ہول حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں فیصل آباد سے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ارسلان درانی سے۔ ارسلان، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد شہر کی متعدد شاہراہوں پر کھلے مین ہول جو ہیں وہ شہریوں کے لیے وبال جان تو بنے ہی ہیں، لیکن انتظامیہ کے لیے ڈھکن رکھنا بھی چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اس وقت موجود ہوں جیل روڈ پر، اور یہ مقام ہے عیدگاہ چوک کا، جہاں پر 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 مین ہول کھلے ہیں، ڈھکن غائب ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو ٹریفک کی روانی متاثر رہتی ہے،
دوسرا شہریوں کو یہاں سے گزرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حادثات پیش آنے کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ مزید کیا مشکلات ہوتی ہیں یا کس طرح سے یہاں سے گزرتے ہیں، شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی یہ بتائیں، یہ مین ہول کھلا، ڈھکن کوئی نہیں ہے، یہاں سے ٹریفک آتی ہے، بائکرز آتے ہیں، حادثات پیش آ سکتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ حادثات پیش آئے ہیں 3-4 دفعہ۔ یہ کب سے ایسے کھلا ہوا ہے؟ یہ کافی دیر سے، تقریباً 1 مہینے سے زیادہ دیکھ رہے ہیں ہم۔ تو کیا ہوتا ہے، اس سے حادثات پیش آتے ہیں؟ اضافہ ہی ہوگا حادثات میں اس میں۔ تو کیا مطالبہ کیا کریں گے انتظامیہ؟ طالبہ یہی کہ اسے صحیح کروایا جائے۔ بالکل جی، ان کو زبیر ذرا دکھانا یار، یہ دیکھیں کہ یہ اسپاٹ ہے اور ایک میرے عقب پر دوسری سائڈ پر ہے، یعنی کہ یہ کیونکہ یہ چوک ہے، یہاں پر ٹریفک سگنلز بھی موجود ہیں، تو یہ 2-3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مین ہول اس طرح سے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ مین چوک ہے، عیدگاہ چوک۔ ایک جو روڈ ہے وہ شہر کی طرف جا رہا ہے جو کہ میری رائٹ سائڈ پہ ہے، ایک جو روڈ ہے وہ ریل روڈ ہے جو بالکل میرے سامنے ہے، اور جو تیسرا ہے وہ پیچھے ڈیور روڈ سے لنک کر رہا ہے۔ تو اتنی عام جگہ پر بھی مین اصطلاح دورانی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میں انجمن تاجران ناظم آباد کی منتخب باڈی کی تقریب جاری ہے، آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والے ملک کے اندر جو بجلی نہیں تھی پاکستان کے اندر، اللہ نے نواز شریف کو اقتدار دیا، نہ صرف بجلی کی قلت کو پورا کیا گیا، سستی بجلی پیدا کی گئی، کسی بھی گھر والوں کو 1500-2000 سے زیادہ بل نہیں آیا کرتا تھا۔ آپ 2017 والے بھی بجلی کا بل بھی اٹھائے، آپ کو اندازہ پڑے گا کہ تبدیلی کتنی بھاری پڑی۔ چند لوگوں کے فیصلے، چند لوگوں کے جو ریٹائرڈ اس جج صاحبان تھے، ان کے 3 لوگوں کے فیصلے پاکستان کو بھگتنے پڑے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے موقع دیا تو پاکستان کو پھر اسی سپیڈ کے ساتھ آگے لے کر جائیں گے، پھر پاکستان کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ پچھلے 5 سالوں کی حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے پھر لوڈ شیڈنگ کی طرف پاکستان بڑھ چکا ہے، پھر بجلی کے اندھیرے ہمارے اوپر چھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی قیادت میں پہلے بھی ملک کو انشاءاللہ 2024 کے انتخابات کے بعد نواز شریف کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ پھر پاکستان کو بحرانوں سے نکالیں گے۔ آپ کے دی ہوئی ووٹ سے 4تھی بار اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ووٹ اور یہ الیکشن پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ میری بات یاد رکھ لینا، فلسطین کا حال دیکھ لیں، کوئی طاقتور مسلم حکمران ممالک ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہے، صرف بیانات کی حد تک ان کے ساتھ ہیں، ان کی مظلومیت کے ساتھ ہیں، لیکن سڑکوں کے اوپر ٹی وی پہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں ہزاروں ماؤں کی گود گزر چکی ہے، یتیم ہو چکے ہیں، ہزاروں ہماری بہنیں بیوہ ہو چکی ہیں۔ ساری مسلم ریاستیں ان بیچاروں کا، لاچاروں کا تماشا دیکھ رہی ہیں۔ یہی بساط پاکستان کے لیے بچھائی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اخلاقی طور پر تباہ کیا، پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کیا، پاکستان کو دنیا میں کیا۔ اب پاکستان چند لاکھ ڈالر کے لیے بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ ایک وہ پاکستان جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال، اس وقت انڈیا اور پاکستان کی کرنسی ایکول تھی 2017 میں، آج انڈیا کہاں پہنچ چکا اور پاکستان کہاں آ چکا۔ تو میرے بھائیوں، یہ فیصلہ آپ کو اپنی ووٹ کی طاقت سے جواب دینا ہوگا، دنیا کو بتانا ہوگا کہ ملک
पाकिस्तान नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिद है, तमाम रियासतें मुत्तहिद हैं और आप फैसलाबाद से पंजाब असेंबली के हल्का पीपी 113 से उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार सरदार मुजम्मिल डोगर के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसर नौमान खालिद ने बगैर किसी एतराज़ के कागजात मंजूर कर लिए हैं। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से, फैसलाबाद से पंजाब असेंबली की हल्का पीपी 113 से आज़ाद उम्मीदवार सरदार मुजम्मिल डोगर के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसर नौमान खालिद ने बगैर किसी एतराज़ के कागजात मंजूर कर लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली के उम्मीदवारों के कागजात के नामजदगी की स्क्रूटनी का मरहला जारी है और इसी हवाले से पीपी 113 से उम्मीदवार सरदार मुजम्मिल डोगर भी आज अपने रिटर्निंग अफसर नुमान खालिद के दफ्तर में पेश हुए, जहां पे रिटर्निंग अफसर ने मुख्तलिफ कागजात की जांच पड़ताल करते हुए बगैर किसी एतराज के मुजम्मिल सरवर के कागजात उनको मंजूर कर दिया है। इस मौके पर मुजम्मिल डोगर का कहना था कि वो के साथ इस हल्के में इंतखाबात लड़ेंगे और इस हवाले से तैयारी की है और अगर उन्हें पता नहीं तो इस इलाके की और इस हल्के की महदूदियां दूर करने के लिए तमाम मसाइल से बेहतर लाएंगे। उमैर अजमत हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सियासी जमातें आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों में मसरूफ हैं। डिविजनल नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अशफाक अहमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत के लिए पुरज़्म। उम्मीदवार पीपी 110 अशफाक अहमद का कहना है पीपल्स पार्टी ने डिवीजन भर में तमाम हल्कों में उम्मीदवार मैदान में उतार रखे हैं। आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब भर में भरपूर अवामी ताकत के साथ सामने आएगी। मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, आइंदा जनरल इंतखाबात का मैदान सजने को है और इस हवाले से तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी भरपूर तैयारियां कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त इस हवाले से क्या तैयारी है, इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद डिवीजन के नायब सदर और उम्मीदवार बराए पीपी 110 इशफाक अहमद मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। इशफाक साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन किन हलकों में फैसलाबाद से इंतखाबात लड़ रही है और क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, आइन और दस्तूर की मानने वाली है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इंतखाबात अपने मुकर्रर वक़्त पर होंगे और जो कौम भी पहचान चुकी है, जान चुकी है, जो वो मुश्किल हालात से गुजरे हैं, तो कौम भी भरपूर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। कैंडिडेट हैं माशाल्लाह, हर सियासी जमात ने हर हल्के में कैंडिडेट दिए हैं। तो उसके साथ साथ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी, हमारे फैसलाबाद में कोई हल्का खाली नहीं है, चाहे वो सूबाई हो या कौमी हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो जमहूरी वर्कर है, जमहूरियत को चाहता है, मोहब्बत करता है उस सिस्टम के साथ। तो वो भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए पुरजोश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो ये चाहता है कि इलेक्शन अपने वक़्त पर हों और इंशाअल्लाह मैं एक सूबाई असम्बली का उम्मीदवार हूँ। मेरे अंदर जो जोश और जज्बा है, मैं समझ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में चेंज लेकर आएगी और पीपल्स पार्टी पंजाब की बहुत बड़ी ताकत बनेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, बिल्कुल। इशफाक अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसलाबाद जिला के तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार। उमैर अजमत हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। AJA होल्डिंग कंपनी के MD फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स का दौरा। MD AJA का फैटमिक सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। कहते हैं हम चीन में महंगी लेबर होने के बायस आलमी मंडी में सरमायाकारी के मौके तलाश कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शिराज पर से। शिराज, आगाह कीजिएगा। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जो हेड हैं उनसे मुलाकात की है, इंजीनियर अहमद हसन से। और इस मौका पर उन्होंने पाकिस्तान, ख़ास तौर पर फैसलाबाद के अंदर सरमायाकारी के हवाले से भी दिलचस्पी का इजहार किया। उनका कहना था कि हम चाइना और इसके साथ साथ दीगर ममालिक के साथ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन चाइना के अंदर महंगी लेबर होने की वजह से हम आलमी मंडी के अंदर सरमायाकारी के मौके तलाश कर रहे थे। इस मौके पर इंजीनियर अहमद हसन ने फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी और इसके साथ साथ इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल सिटी
کے بارے میں اور اس کے اندر جو فیسلٹیز سرمایہ کاروں کو دی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا، اور AJA کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کو بتایا گیا کہ فیڈمک کے اندر 10 سال کی ٹیکس چھوٹ ہے، جو کہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے اور بہت بڑی سہولت ہے سرمایہ کاروں کو کہ جو کہ وہاں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ وہ انڈسٹریل زون ہے جس کے اندر ڈائپرز بنانے والی دنیا کی تیسری بڑی کمپنی جو انویسٹمنٹ کر چکی ہے۔ یہاں پر مختلف سوڈا کمپنیز کے ساتھ ساتھ ہونڈائی جیسی کارساز کمپنی نے بھی انویسٹمنٹ کی اور یہاں پہ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بڑے بڑے پلانٹس یہاں پر موجود ہیں جو کہ ریلائبل پلانٹس ہیں، اور یہاں پر وہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور ان کو یہاں سے بہت سارے بینیفٹس بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے انجینئر احمد حسن نے فیڈمک اور علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر انڈسٹریل زون جو SEZs ہے اس کے حوالے سے ان کو آگاہی دی، جس پر انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا، اور اس موقع پر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ فیصل آباد کے اندر بڑی انویسٹمنٹ لانے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں، لیکن فیصل آباد جو کہ ٹیکسٹائل سٹی ہے اس کے خد و خال اور اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز اور وہاں پر انویسٹمنٹ کے جو بینیفٹس اور ثمرات ہیں۔ شیراز بٹ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔